ہنر کی خبر رکھتے ہیں، اور جنہیں محبت ہو زندانوں سے سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں، جنہیں محبت ہو زندانوں سے سانس لینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ ارے بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، بخل دریا دریائے فرات کے کنارے پر ہے، لیکن بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں۔ بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں۔ بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں۔ ارے بڑھتی ہے برہمی سی ذرا نور عین میں، بڑھتی ہے برہمی سی ذرا نور عین میں، آتا ہے اضطراب یوں ہی دل کے چین میں، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین۔ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ ذکر حسین آیا تو آنکھیں چھلک پڑی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ اگر پانی کی ہو طلب تو ایک کام کیا کر، کربلا کے نام پر ایک جام دیا کر، کہ مجھ کو حسین ابن علی نے یہ نصیحت کہ اگر ظالم ہو بندے مقابل تو میرا نام لیا کر۔ بخل دریا سے مجھے کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں۔ بخل دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، اور زیر خنجر بھی حسین ابن علی ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں۔ زیر خنجر بھی حسین ابن علی ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں۔ بیضے کی نوک دوش نبی زین ذوالجلال، بیضے کی نوک دوش نبی زین ذوالجلال، ججتی ہے اس طرح کی سواری حسین کو، جس زندگی پہ سایہ ظلم یزید ہو، اس زندگی سے موت ہے پیاری حسین کو۔ دریا سے ہمیں کیا مطلب، ہم تو کوثر پہ نظر رکھتے ہیں، اور زیر خنجر بھی حسین ابن علی ہم غریبوں کی خبر۔ حضرات ذوالوقار، وقت بہت ہی مختصر ہے، شہدائے کربلا کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر شہدائے کربلا اور اہل بیت کے ذکر کے لیے چنا ہے، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے ہونٹ کے اندر حلالیت ہوتی ہے وہی یہ ذکر کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے سکتا ہے۔ کسی کو اللہ نے صرف اتنی توفیق دی ہے کہ وہ اپنے کانوں سے ذکر اہل بیت کو سنے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ منبر رسول پر بیٹھ کر ذکر اہل بیت کرے اور دوسروں کو بھی سنائے، اور ذکر اہل بیت سے سینوں کو روشن کرے۔ حضرات ذوالوقار، شہدائے کربلا کا جو واقعہ ہے یہ پیش کرنا یقیناً کسی کے بھی بس کی بات نہیں، کہے نا کہ شاید کسی کے بس کی بات ہو، کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ منظر سامنے بچوں کے بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہو، تپتی ہوئی گرم ریت ہو، اس ریت کے اوپر اپنے خاندان کی بھی فکر ہو، اور ایسی حالت میں خود بھی خدا کی راہ میں قربان ہو جانا، اور ایسے صبر کا مظاہرہ کرنا، زبان سے کوئی واویلا نہ کرنا، رب کے ساتھ کوئی شکوے والی بات نہ کرنا، یہ صرف حسین کا ہی کام ہے۔ میرے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ ان اللہ مع الصابرین، آیت کا سیاق و سباق اگر بیان کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن صرف میں ان اللہ مع الصابرین پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن صبح اٹھتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ رأیت المنام عجیب، یا رسول اللہ آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ پوچھا کیا خواب دیکھا ہے تو نے جو عجیب کہہ رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری جولی میں آ کر گر گیا ہے، میری گود میں گر گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام فضل، یہ پریشان کن خواب نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری گود میں کھیلے گا، اس کی تعبیر یہ ہے۔ اور پھر
جب امام حسین پیدا ہوتے ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضور اپنی گود میں لے کر امام حسین کو بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ام سلمہ ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ جو نواسا ابھی آپ کی گود میں ہے، ایک وقت آئے گا جب آپ بھی اس سے جدا ہو چکے ہوں گے، ان کی والدہ ان کے والد بھی ان سے جدا ہو چکے ہوں گے، ان کے بڑے بھائی حسن بھی ان سے جدا ہو چکے ہوں گے، ایسے وقت میں آپ کی امت کے چند لوگ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر آپ کے اس نواسے کو پیاسا شہید کر دیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ اگر دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے رخ بھی تبدیل کر دیا کرتا ہے، اگر آپ اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی میں بھٹکے ہوئے فاروق اعظم کو دین کی ہدایت عطا کر دیا کرتا ہے، اگر آپ اپنی انگلی کو اٹھائیں تو زمین ہے، عرش معلیٰ پہ اوپر چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے، اگر آپ انگلی کا اشارہ کریں تو سورج بھی پلٹ کر واپس آیا جایا کرتا ہے، اگر آپ دل کے اندر نیت کر لیں قدر ارا تقلب وجهك فی السماء، یا رسول اللہ دل کے اندر آپ کے خیال پیدا ہو کہ بیت المقدس سے ہٹ کر ہمارا قبلہ ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی حالت میں ہی حکم دیتا ہے، اے میرے محبوب تیرے دل میں یہ تمنا ہے کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے تو ابھی نماز کے توڑنے کا سلام پھیرنے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ نماز کی حالت میں ہی اپنے قبلے کو تبدیل کرنا۔ یا رسول اللہ آپ کی تو تمنا کی بھی رب تعالیٰ قدر کرتا ہے، تو ساری زندگی آپ کو پتا تھا، ہر چیز کا علم تھا، پھر بھی آپ نے کبھی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کی کہ یا باری تعالیٰ اس امتحان سے حسین کو یا باری تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما۔ اس موقع تک خود حضور کو سب پتا ہے کہ کیسے کیسے وہ منظر پیش آئے گا، کیسے پیاسے حالات میں میری نواسوں کو، میری ان آل کو شہید کیا جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان سے اس امتحان کے ٹلنے کی دعا نہیں کرتے، ساری زندگی جب بھی دعا کی یہی دعا کی، یا باری تعالیٰ میرے حسین کو صبر عطا کرنا، میرے حسین کو صبر عطا کرنا۔ حضرت مولا کائنات ایک مرتبہ آپ اسی مقام کربلا سے گزرے، سواریوں کو روک لیا، پوچھا ہے اصحاب پیغمبر ذرا یہ تو بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا علی اس جگہ کا نام نینوا ہے، فرمایا نہیں اس کا کچھ اور نام بھی ہوگا، عرض کی اس کا نام کربلا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنی سواری سے نیچے اتر آتے ہیں، اس کربلا کی ریت کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے چومتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، صحابہ پوچھتے ہیں یا علی آخر وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس مقام پر ٹھہر کر یہاں کا نام پوچھا، پورے رستے میں کسی جگہ پر ٹھہر کر آپ نے مقام نہیں پوچھا، یہاں پر آپ نے جگہ کا نام پوچھا، سواری سے نیچے اترے ہیں اور رو کر اس مٹی کو اٹھا رہے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے میرے نبی کے صحابہ تم نہیں جانتے ایک وقت آئے گا کہ میرے بیٹے حسین یہاں پر اپنے عیال کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر آئیں گے، یہ وہ جگہ ہوگی یہاں پر ان کے خیمے گاڑے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر علی اصغر کا لاشا تڑپے گا، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر قاسم کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے علی اکبر کے لاشے کو لے کر امام حسین یہاں پر ڈالیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا حسین گھوڑے سے نیچے گرے گا اور سجدہ ریزیاں کرے گا۔ لیکن پھر بھی کبھی باری تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کی کہ اے باری تعالیٰ حسین سے اس معاملے کو، اس سختی کو ٹال دے، بلکہ یہی دعا کی کہ یا باری تعالیٰ میرے حسین کو اس وقت صبر عطا کر۔ سبحان اللہ۔ جب کربلا کا واقعہ آتا ہے، جس روز کربلا کا واقعہ پیش آیا، حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہے میں دن کے وقت سوئی ہوئی تھی، میری آنکھ لگی، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے ہیں، حضور کا چہرہ اور داڑھی مبارک غبار آلود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھوٹی سی شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ میں بڑی پریشانی کی حالت میں میرے حضور کو دیکھا تو میں پریشان ہو کر عرض کرنے کی یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ اتنے غبار آلود جسم کے ساتھ، اتنی پریشانی کے ساتھ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام سلمہ آج کربلا کے اندر میرے نواسے کو اور میرے نواسے کے اہل و عیال کو شہید کیا گیا ہے، یہ شیشی کے اندر جو خون ہے شہدائے کربلا کا خون میں جمع کر کے لایا۔
شہدائے کربلا کے خون کو جمع کر کے لایا ہوں. اور ایک چشمے تصورات کو اٹھا کر ذرا دیکھیے تو صحیح. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں اس وقت موجود تھے جب امام علی مقام کو شہید کیا جاتا ہے, تو کیا خیال ہے کہ وہاں پر مولا علی موجود نہیں ہوئے؟ کیا خیال ہے وہاں پر سیدہ کائنات موجود نہیں ہوئی ہو؟ اپنی آنکھوں سے انہوں نے اپنے لالو کو کٹتے ہوئے جب دیکھا ہوگا تو کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا. امام علی مقام جب خیمے سے نکلتے ہیں تو اپنی بہن زینب کو اور تمام خاندان کو, تمام کنبے کو یہ وصیت کرتے ہیں, لا ضرب الوجوہ ومن شق الجیوبا ومن دعا بدعاء الجاہلیت. اے میری بہنوں, میرے جانے کے بعد کبھی واویلا نہ کرنا, اپنے سینوں کو چاک نہ کرنا, اپنے چہرے پر تھپیڑے نہ مارنا. اور جاہلوں کی طرح, زمانہ جاہلیت کی طرح جب لوگ مر جاتے تھے تو لوگ خدا کے ساتھ دعوے کیا کرتے تھے, ویسا کوئی الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ ساری قربانیاں رائے گاہ ہو جائے کہ میں جو علی اصغر کے لاشے کو اپنے ہاتھوں میں تڑپتا ہوا دیکھ کر اسے دفنا رہا ہوں, اپنے ہاتھوں میں اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے بھتیجوں کو اٹھا کر لا رہا ہوں, کہیں یہ ساری قربانی میری رائے گاہ نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں ارے دوستو, اگر یہی سینے کو چاک کرنا, اپنے بالوں کو اکھاڑنا اور اپنے سر کے اوپر تھپیڑے مارنا اگر یہی محبت کی نشانی ہے تو اٹھو ہم بھی یہی کرتے ہیں. ہم بھی اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں, ہم بھی اپنے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں, ہم بھی خدا کے ساتھ واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے اگر واویلا ہی کرنا ہوتا, وہاں پر یہی سب کچھ ہونا ہوتا تو پھر یہ امتحان نہیں تھا. امتحان یہ ہے کہ جوان بیٹے کا لاشا سامنے پڑا ہوا ہو, پھر بھی زبان سے ایک بھی شکوے کا لفظ نہ نکلے. یہ صبر ہے میرے حسین کا. ارے ہم ہائے حسین کہنے والے نہیں, ہم تو واہ حسین کہنے والے ہیں. واہ حسین تیری عظمت کو سلام. زخم دل کے اوپر اتنے زخم ہو, کلیجے کے اوپر اتنے زخم ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاتا, لیکن صبح سے لے کر دوپہر تک اپنے عزیزوں کو, لاشوں کو اٹھا رہے ہیں, اپنے نوجوان بچوں کے لاشوں کو اٹھا رہے ہیں. پھر بھی جب شام کا وقت آتا ہے تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نکل جاتے ہیں. بیویاں پوچھتی ہیں کہ اے حسین, ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ان یزیدیوں کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو جنہوں نے معصوم علی اصغر تک کو نہیں چھوڑا, اس کے حلق میں بھی نیزہ پیوست کر دیا ہے, پیاسے علی اصغر کے سینے کو بھی چاک کر دیا ہے. کیا ان کے سہارے پر ان عورتوں کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو؟ صرف ایک مرد ہمارے ساتھ ہے, وہ بھی زین العابدین, وہ بچے ہیں. اس کے سہارے پر ہمیں چھوڑ کر کیسے جا رہے ہو؟ کس کے سہارے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا, اے زینب, میں تجھے اس رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جس رب کے حوالے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حوا اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو سپرد کیا. انہیں کے سپرد کر کے تجھے جا رہا ہوں. آج کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ اہل بیت کے اطہار کی ان بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا گیا, کسی کے دوپٹے کو اتارا گیا. اس قسم کے محافل کے اندر بعض جاہل لوگ الفاظ ادا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہماری کسی اپنی بہن ماں کی عزت پہ اوپر اگر آنچ آ جائے نا, کسی کے بھی, کوئی بھی عزت دار شخص